بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرامہ سیریل محمد کوتل کے بارے میں اور قتل ظفر کے بارے میں انتہائی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ویسے یہ بات عمومی طور پر مشہور ہے کہ اس ڈرامے کے مصنف محمد بزدار ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس ڈرامے کے مصنف صرف محمد بزدار نہیں بلکہ ان کے ساتھ 6 قلم نگاروں اور اسکرپٹ رائٹرز کی پوری ٹیم تھی۔ اسکرپٹ ٹیم کی نگرانی محمد بزدار نے کی اور ڈرامے کا بنیادی خاکہ، منظر کشی اور اہم ڈائیلاگز تحریر کیے، جبکہ باقی اسکرپٹ انہی کی زیر نگرانی باقی مصنفین نے لکھا ہے۔ اس طرح اس ڈرامے کا اسکرپٹ بزدار سمیت 6 مصنفین کی شب و روز کا حاصل ہے۔ اس ڈرامے سیریل پر عالمی سیریز دِرِلِش ارطغرل سے زیادہ بجٹ لگا اور اس سیٹ کے اعتبار سے یہ ڈرامہ ترکی کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین اور بھاری لاگت والا ڈرامہ ہے۔ اگر اس کے سیٹ اور لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو اس ڈرامے کی زیادہ تر شوٹنگ استنبول کے سوانح میں واقع ضلع بیکوز کے ایک قصبے ریوا میں کی گئی ہے۔ اس قصبے میں مصروف ڈرامہ دِرِلِش ارطغرل کی شوٹنگ بھی کی گئی ہے اور اب قرلش عثمان کی شوٹنگ بھی اسی قصبے میں فلمایا جا رہا ہے۔ یہ مشہور سیاحتی مقام بھی ہے۔ محمد کوتل کا سیٹ 180 ایکڑ پر محیط ترکی کی تاریخ کا سب سے وسیع سیٹ تھا۔ اس کے بارے میں معلومات اہم یہ ہے کہ محمد کا سیٹ شہر، صحرا، دریا دجلہ، سرنگ، مسجد، جنگی خندقیں وغیرہ یہ سب 2 سال کی محنت سے بنائی گئی ہے۔ یعنی اس سیٹ کو صرف ڈیزائن کرنے اور تحریک کرنے میں 2 سال لگے ہیں۔ اس میں دکھایا جانے والا صحرا مصنوعی صحرا ہے۔ کوتل کا شہر 60 گلیوں اسٹریٹس پر مشتمل تھا، جس میں کوتل کی فصیل مرکز اور دروازہ، وسیع و کشادہ قرض حویلی، کوٹھی وغیرہ چھوٹے اور عام گھر، ان کے برآمدے، 5 بڑے بازار، ایک جامع مسجد، اسطبل خانہ، فوجی بیرکس، فوجی ہیڈ کوارٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ 30 دکانیں بھی شامل ہیں، جس میں بہت سا بجٹ لگا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرلش عثمان اور دِرِلِش ارطغرل مہنگا ہے، لیکن یہ اس سے بہت زیادہ مہنگا ڈرامہ ہے۔ اس سیٹ کے بارے میں ایک انتہائی منفرد اور دلچسپ بات دریا دجلہ ہے۔ دریا دجلہ اس سیٹ کی منفرد بات ہے، جس کا اکثر حصہ مصنوعی نہیں بلکہ اصلی ہے۔ محمد کوتل میں دریائے دجلہ کی منظر کشی کے لیے 700 مربع کلومیٹر کا اصلی پول بنایا گیا ہے، جسے بلو باکس پول کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تاریخ میں آج تک اتنا وسیع پول کسی ڈرامے کے سیٹ میں نہیں بنایا گیا ہے۔ باقی دریا دجلہ ویژول ایفیکٹس کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس دنیا کے تاریخ میں آج تک اتنا وسیع پول کسی سیٹ میں نہیں بنایا گیا۔ باقی دریا دجلہ ویژول سیٹ کے ویژول ایفیکٹ کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں فوجی خندقیں اور خیمے بھی بنائے گئے، جن میں 160 اداکاروں یعنی سپاہیوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔
ان اداکاروں نے اصل میں اپنے شب و روز ڈرامہ بنانے کے لیے کھلے آسمان تلے ان خیموں میں گزارے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈرامے کے سیٹ اور لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو یہ انتہائی مفید اور انتہائی منفرد سیٹ ہے۔ اس کے علاوہ لوکیشن اور منظر کے اعتبار سے خصوصی خیمے بھی لگائے گئے جن میں کوکس اسکوپولو، علی، کرنل خلیل اور نور الدین کا خیمہ اور گفت و شنید والا خیمہ شامل ہے۔ قتل و ظفر میں دکھائی جانے والی سرنگ بھی اصل میں این سیٹ کے نیچے بنائی گئی ہے۔ یہ سرنگ 1 کلومیٹر طویل تھی اور انہی سرنگوں میں 5 چھوٹے سیل یعنی کمرے بنائے گئے تھے۔ تمام اداکاروں نے اس ڈرامے کے لیے 6 ماہ کی خصوصی ٹریننگ کی جن میں انہوں نے بندوق چلانا، گھڑ سواری کرنا وغیرہ سیکھی۔ اس ڈرامے کی صرف میکنگ میں اور سٹیج کے پیچھے کا عملہ 100 افراد پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے میں تقریباً 35 بنیادی کردار تھے یعنی جنہوں نے مین رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ 160 سپاہیوں کو خصوصی فوجی ٹریننگ دلائی گئی اور انہوں نے عام سپاہیوں کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ 100 لوگوں نے عام شہریوں کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں ایکشن رولز یعنی لڑائی اور سخت مشق والے رولز اصلی اداکار نہیں بلکہ اسٹنٹ مین ادا کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کے تمام ایکشن سین اداکاروں نے خود ادا کیے ہیں۔ اس ڈرامے میں بیک وقت 10 کیمرے استعمال کیے گئے ہیں اور خصوصی گرافکس اور فلٹرز امریکہ سے منوائے گئے ہیں۔ یہ ڈرامہ انتہائی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے، ترکی کے اور مسلمانوں کے یہ انتہائی اصلاح کی بات ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈرامہ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معلومات کو جمع کرنے کے لیے ترک اخبار حریت اور ڈیلی صباح نیوز سے استفادہ کیا گیا ہے اور یہ جو تصویریں ہیں یہ انسٹاگرام سے اٹھائی گئی ہے۔ محمد کوتل عمارہ جو انتہائی خوبصورت انداز میں فلمایا گیا ہے جس میں فوجی، جاسوس سب اپنے محسوس انداز سے چال چلتے ہیں، جس میں برٹش حکومت بھی ہیں، ترکی کی حکومت بھی ہیں، جس میں مسلمانوں کا ایک لیڈر جو سلیمان عسکری ہیں جو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایکٹنگ کرتا ہے، اور یہ جو کوکس ہے یہ برطانیہ برٹش حکومت کے جاسوس ہیں، اسکوپولو جو علی جو ترک حکومت کے جاسوس ہیں۔ انتہائی ذہن ترین چالاکی خوبصورتی کے ساتھ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف چال چلتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے انفارمیشن ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید خوبصورت ویڈیوز جو ڈرامے کے بارے میں مزید انفارمیشن ہمیں ملتی ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ہم بےتاب ہیں۔
تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انفارمیشن ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ترکی کے انشاءاللہ تمام ایسی سیریلوں پر مزید معلومات حاصل کر کے آپ جیسے سامعین محبت رکھنے والے